أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیا نمبر 90 سے 98 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سلسلہ کلام موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے اور یہ اس سلسلے کی آخری آیات ہیں جو آج تلاوت کی گئی. اس کے بعد یہ سلسلہ ان کے واقعے کا ختم ہو جائے گا. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ دریا سے پار ہو کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ اب ہمیں آزادی نصیب ہو گئی ہے اور ہم ماشاءاللہ ایک بہت بڑی قوم ہیں، تو کسی آئین اور دستور کی ضرورت ہے. تو پہلے ہم فرعون کے قانون کے مطابق چلتے تھے جیسا ویسا، اب آزاد ہیں اور سب مسلمان ہیں تو اللہ کا قانون ہمارے لیے ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان ہونا یہ صرف ہمارا نام ہی نہیں، ہر امت کے نبی پہ ایمان لانے والے مسلمان ہی تھے. لیکن یہ خاص بات ہے کہ ان لوگوں کی نسبت نبی کی طرف ہوتی تھی، اس دین کی نسبت بھی نبی کی طرف ہوتی تھی، جیسے دین عیسیٰ، دین موسیٰ، دین ابراہیمی، لیکن تھا تو اسلام ہی. اور ہماری خصوصیت یہ ہے کہ جو اصل نام تھا لیکن اس کو نبی کی طرف منسوب کر کے بتایا جاتا تھا، وہ اصل نام ہی ہمارا رکھ دیا گیا، مسلمان، اور دین کا نام اسلام. ورنہ ہر نبی کا دین دین اسلام اور ہر نبی کی امتی مسلمان ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو خیر ان کا ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق بسر ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ ہمارے لیے اس کا انتظام کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دعا منظور ہوئی اور کتاب دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی طور پہ تشریف لائیں اور کچھ عرصہ یہاں پر قیام کریں، عبادت کریں، اعتکاف کریں تو آپ کو کتاب ملے گی. تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی اور کچھ چیدہ لوگوں کو لے کر کوہ طور تشریف لے گئے. پہلے
مہینے کی بات تھی اور پھر 10 دن کا اضافہ ہوا تو 40 دن وہاں پر رکنا تھا. ابھی 20 ہی دن گزرے تھے کہ پیچھے انقلاب آ گیا اور سامری نام کے ایک منافق آدمی نے بہت بڑی بنی اسرائیل کی تعداد کو گمراہ کر دیا اور ایک بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا. خیر اس کی وحی تو موسیٰ علیہ السلام کو ہو گئی کہ آپ کے پیچھے قوم فتنے میں پڑ گئی ہے اور اس کو سامری نے گمراہ کیا ہے. تاہم آپ اپنا وقت پورا کر کے کتاب لے کر وہاں سے واپس تشریف لائے. جب واپس تشریف لائے تو اب جو سلسلہ ہے، جانے کے وقت آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا تھا. اگرچہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے لیکن چونکہ دونوں بھائی ایک ساتھ کام پر مامور تھے اور عہدے اور منصب کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منصب بڑا تھا. عمر کے لحاظ سے آپ چھوٹے تھے، ہارون علیہ السلام بڑے تھے، لیکن منصب کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے کہ وہ رسول تھے اور حضرت ہارون صرف نبی تھے. صاحب کتاب صاحب شریعت نہیں تھے، شریعت کتاب ان کی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جیسے کہ شریعت کے احکامات کے ذمہ دار تھے، اسی طریقے سے آپ یعنی نظام کے بھی ذمہ دار تھے. یعنی نظام جو ہے نا قوم کا سیاسی نظام بھی آپ کے ہاتھ میں تھا اور مذہبی نظام بھی آپ کے ہاتھ میں تھا. اس لحاظ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ جب تک میں موجود نہیں تو مذہبی خدمات کے ساتھ ساتھ سیاسی انتظام بھی آپ سنبھالیں اور قوم کی دیکھ بھال کر کی رہنمائی کریں. یہ بات کرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے تھے. پیچھے جو جیسے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ سامری نے کیا کیا، جی وہ زیورات وغیرہ جو وہاں سے لے کر آئے تھے ان کو پھینکوا دیا، اپنے پاس بھی جو تھا پھینک دیا اور پھر اس سب کو اکٹھا کر کے اس نے پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا. سوال یہ کہ بچڑا ہی کیوں بنایا اور کوئی مورتی کیوں نہیں بنا دی؟ تو بات یہ ہے کہ گائے کی پوجا یہ بھی بہت پرانا دستور ہے اور مصریوں میں گائے کی بھی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی، جیسے کہ ان کے اور کئی بت ہوتے تھے تو ان میں گائے خاص طور پہ. تو بنی اسرائیل اگرچہ مسلمان تھے اور وہ تو کسی کی پوجا نہیں کرتے تھے، تاہم جن لوگوں کے پاس آدمی کا ہر وقت رہنا سہنا ہو تو کچھ نہ کچھ اثرات تو ان کے مرتب ہوتے ہی ہیں. محفل مجلس اڑوس پڑوس جو ہے نا یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے. تو گائے کی پوجا تو نہیں کرتے تھے لیکن اوروں کو پوجا کرتے دیکھ دیکھ کر اس کی عظمت دل میں تھی، عظمت دل میں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا نبض شناس تھا سامری. اس نے دیکھا کہ یہ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو کیوں نہ اسی کو لے آؤں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بنیاد پہ اس نے بچڑا بنایا کیونکہ اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ گائے کے نام سے جو ہے، اور وہاں جو ایک خاص واقعہ ہوا تھا جس پہ بنی اسرائیل کو گائے، اس کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد کی بات ہے، لیکن باہر گائے کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک پیس مردے پہ مارو، وہ جی اٹھے گا اور اپنا قاتل بتائے گا. تو اس پر اہل علم نے لکھا ہے کہ اور بھی تو جانور تھے یا اور بھی طریقہ تھا. خود موسیٰ علیہ السلام یہ ہاتھ رکھ دے دیا اٹھ جا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اٹھ بھائی. تو گائے ہی کیوں ذبح کرائی؟ تو اس کی علت بھی اس
کا سبب بھی اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ لوگ گائے کی تعظیم دل میں رکھتے تھے تو اللہ نے اس کو ذبح کرا کر اس کی تعظیم دل سے نکلوائی، ذبح کر کے تعظیم دل نکلوائی، ورنہ تو اس کے اور بھی کئی طریقے سے۔ تو خیر بچڑے کی پوجا، اور بچڑا اس لیے بنایا گیا کہ اس کی تعظیم کرتے تھے تو جلدی اس طرف وہ آ سکتے تھے، اس لیے سے گائے کا بچڑا ہی بنایا، کہیں بچڑا بنایا۔ اور کبھی وہ بات آگے آ رہی ہے، اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبریل امین کی گھوڑے کی سمت کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی، جس میں زندگی کے آثار اس نے دیکھے تھے۔ تو اللہ کی شان کے وہ ڈالی، تو اس میں بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ مٹی ڈالنے کے بعد وہ بچڑا بالکل حیوانی بچڑا بن گیا، گوشت پوست کا، لیکن زیادہ اہل علم یہی کہتے کہ نہیں، وہ سنہری بچڑا ہی تھا جی، اس میں کوئی اور بات نہیں، صرف مٹی ڈالنے سے یہ کرشمہ ظاہر ہوا کہ اس میں سے بچڑے کی آواز نکلنی شروع، ورنہ تھا وہ اسی طریقے سے۔ یہ بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے، اطلاع ہو چکی تھی لیکن آپ تشریف لائے، اور تشریف لا کر آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بات پرس کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ہنگامہ آرائی کیا ہو گئی، آپ کو نمائندہ مقرر کیا تھا، آپ کو خلیفہ بنایا تھا، کہیں آپ کی کوتاہی سے تو یہ گمراہی نہیں پھیلی؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ گمراہی پھیلی تو انہوں نے باقاعدہ کوشش کی اس کو ختم کرنے کی، لیکن ان کی کوشش کارگر ثابت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ مزاجن بڑے نرم تھے، اور بسا اوقات نرمی کام نہیں کرتی، گرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی نصیحت ان پہ اثر انداز نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے ان کو کہا تھا، بنی اسرائیل کو باقاعدہ کہا تھا، یا قوم، اے میری برادری، میری قوم، انما فتنتم بہ، کہ بے شک تم بچڑے کی پوجا پہ لگا کر فتنے میں ڈال دیے گئے ہو۔ فتنے کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ شرک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے پر فتنۃ اشد من القتل، کہ کفر اور شرک کا فتنہ قتل و غارت گری سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی قتل کرنا کسی کو سخت سنگین معاملہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سنگین شرک کو باقی چھوڑ دیں۔ شرک کو مٹانے کے لیے کسی کو قتل بھی کیا جائے، عام آدمی کی بات نہیں کرتا میں چھوڑ کے مشرک کو قتل کرنا شروع کر دیں، یعنی یہ حکومت کا کام ہے، تو شرک کا فتنہ سب سے سنگین فتنہ ہے۔ تو یہاں یہی مراد ہے، انما فتنتم بہ، کہ بے شک تم لوگ فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، یعنی شرک میں تم کو مبتلا کر دیا گیا ہے، اور جسے تم رب سمجھتے ہو بچڑے کو، یہ رب نہیں، ان ربکم الرحمن، تمہارا رب رحمان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رحمان۔ یا یہ نہیں کہا کہ ربکم اللہ، اللہ تمہارا رب ہے، ذاتی نام نہیں لیا، اور صفاتی نام بھی نہیں لیا، رحمان کا لفظ اس لیے استعمال کیا اللہ کے لیے صفاتی نام، تاکہ ان کو اس بات پر متوجہ کریں کہ تم کر کیا رہے ہو، جس ذات کی ہر وقت رحمت کی بارشیں تم پہ برس رہی ہیں، اتنا جلدی یعنی تم اس کو بھول گئے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر میں تشریف بحیثیت نبی کے تشریف لانے کے بعد سے لے کر فرعون کے ڈوبنے اور تمہارے نجات پانے تک کتنی خدا کی تم پہ رحمتیں ہیں، تو اپنے اس محسن اللہ کو جس کی رحمت کی بارشیں تم پہ برس رہی ہیں اتنا جلدی بھول گئے ہو؟
اس نے رحمان کہا کہ تمہارا رب رحمان ہے جس کی ہر وقت رحمتیں تم پہ برس رہی ہیں، لہذا اس غلطی کو چھوڑو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میں جس کی عبادت کرتا ہوں جی، جو میرا خدا ہے، جو تمہارا خدا ہے، تو میری پیروی کرو۔ تم نے کس آدمی کی پیروی شروع کر دی؟ سامنے کی۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو، جو میں کہتا ہوں وہ بات مانو، جو میں کرتا ہوں وہ کام کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے پیارے انداز اور نرم انداز سے قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم ٹلیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں، جس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ہم مسلسل اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ لن نبرح یعنی اس کام سے نہیں ٹلیں گے، اس سے باز نہیں آئیں گے، کبھی باز نہیں آئیں گے، یعنی مسلسل کرتے رہیں گے اس بچڑے کی عاکفی، وقوف سے، وقوف کہتے ہیں مسلسل عبادت کو، اسی سے اعتکاف ہے، کیونکہ آدمی مسلسل عبادت میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس لیے مسلسل عبادت کرتے رہیں گے۔ حتی یرجع الینا موسیٰ، تا وقت ہے کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کوئی دور سے واپس آئیں تو پھر سوچیں گے کہ کریں نہ کریں۔ آپ کی بات نہیں مانتے، کتنا دو ٹوک جواب دے دیا، آپ کی بات نہیں مانتے، ہاں موسیٰ آئیں گے تو پھر ڈھکیے گی۔ اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے بھی تو تھے نا، ہاں جی، وہ جلالی طبیعت کے تھے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے نہیں مانی، اب موسیٰ علیہ السلام آگے 40 دن پورا کر کے تورات بھی ساتھ لے کر آگے آئے، تو سب سے پہلے اپنے نائب اور اپنے خلیفہ سے گفتگو کی، حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ قال یا ہارون، کہا برادر ہارون علیہ السلام، ما منعک اذ رأیتم ضلوا الا تتبعن، آپ کو کس چیز نے روکے رکھا، آپ کو کس چیز نے روکے رکھا جب آپ نے ان لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو کس چیز نے آپ کو یہاں روکے رکھا؟ اللہ تتبعن، آپ فوراً میرے پیچھے کیوں نہیں آ گئے وہاں، اور آ کر فوراً آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی کہ قوم میں یہ حادثہ ہو گیا ہے، یہ فتنہ برپا ہو گیا ہے؟ تو آپ 20 دن مزید ان میں کیسے رہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیز ہو گئی تھی تو آپ فوراً آ کر مجھے اس کی خبر دیتے، لوگ کی خبر اللہ نے تو دے دی تھی وحی کر کے، لیکن بحیثیت نائب خلیفہ یعنی آپ کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ جب یہ گمراہی پھیلی تھی تو فوراً آپ ان کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاتے اور مجھے اس کی اطلاع کرتے۔ افاسیت امری، کیا آپ نے میری بات نہیں مانی؟ یعنی میری بات نہ ماننے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کی آپ نے جس میں آپ کو ذمہ دار بنا کے گیا تھا۔ اگر آپ سے ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی تو آپ ان کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاتے، مجھے اطلاع کرتے، آپ ان میں رہے کیوں؟ یہ سوال ہوگا، اور سوال یوں ہی نہیں ہوا بلکہ باقاعدہ انہوں نے سرزنش کی، باقاعدہ کیا ان کو سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے تھوڑا سا دوسری آدمی اپنی طرف تھوڑا سا گھسیٹا بھی، یجرہ الیہ، سر اور بال یجرہ اپنے پر کھینچا بھی، اور کھینچتے گئے یہ پوچھا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی مزاج کے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بھی نبی ہے، دوسرا بھی نبی ہے، پھر دونوں بھائی ہیں، اور پھر جس کی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے وہ بڑا بھی ہے عمر میں، ٹھیک ہے نا، منصب کے لحاظ سے وہ نہیں لیکن ہاں عمر کے لحاظ سے تو بڑے ہیں۔ تو بھائی کے ساتھ
عام بھائی ایسا سلوک کرے تو وہ بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے. ایک عام بھائی کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرے، اور یہاں تو دونوں نبی ہیں، یعنی یہ کیا معاملہ ہے؟ تیز اور ترش بات کرنا بھی بے ادبی سمجھی جاتی ہے، اچھے جائے کہ ہاتھا پائی بھی ہو تو معاملہ سنگین ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جلال میں تھے جی، اور اللہ کے قانون اور اللہ کی توحید کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوئی. یعنی بات کی بات ہے نا، بعض چیزیں ایسی جو آدمی سے برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا جرم تو ہے یہ شرک، اور ایک نبی اس کو کیسے برداشت کرے؟ اور پھر اس نے پورا انتظام بھی اتنا کیا کہ ایک نبی اور اپنے بھائی کو ہی نائب بھی بنایا. ان کے ہوتے ہوئے جب یہ شرک پیدا ہو جائے تو ایک نبی کے لیے اس کا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو چونکہ معاملہ اور یہ جرم ناقابل برداشت تھا امت کا، ان کا خیال تھا کہ شاید ان سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے، اور انہوں نے پورے طریقے سے اس فتنہ کو دبانے کی کوشش نہیں کی، اور جرم بہت سنگین تھا تو غیر ارادی طور پہ ان سے یہ کام ہوا. تو گناہ وہ ہوتا ہے جو ارادتاً کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، اور کبھی مغلوبیت حال کی وجہ سے غیر اختیاری طور پہ اگر یہ ہو جائے تو وہ جرم نہیں ہوتا. غیر اختیاری طور پہ اس کو جرم نہیں کہتے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ایک قبطی جو قتل ہوا تھا، تو قتل کے ارادے سے تو نہیں، آپ نے تو چھڑانے کے اصلاح حال کے ارادے سے اس کو مکہ لگایا تھا اور قضاء سے، لیکن مر تو گیا نا بارہ. تو جرم کیا ہوتا ہے؟ جو ارادتاً اور قصداً کیا جائے. جو غیر ارادی طور پہ کام ہو جائے اس کو خطا اور نسیان کہتے ہیں، اور وہ گناہ یا جرم میں نہیں آتا. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جذبات میں تھے، کیونکہ بہت بڑا جرم ہوا تھا قوم سے، معمولی نہیں ہوا تھا، اور بہت تھوڑے سے عرصے میں ہوا. ایک طرف ان کو بھیجا کہ آپ قانون لائیں، اور دوسری طرف انہوں نے بالکل کفر اختیار کر لیا. تو اس لیے پھر جب حضرت ہارون علیہ السلام نے حقیقت حال بیان کی نا کہ میری کوتاہی نہیں، میں نے پوری اصلاح حال کی کوشش کی تھی، تو پھر آپ نے ان کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگی، اپنے لیے بھی معافی مانگی کہ اللہ غلطی ہوگی، یہ بیچارہ میرا بھائی بے قصور تھا، تو اس کو بھی بخش دے، مجھے بھی بخش دے، جیسے سورہ آراف میں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو یعنی سر کے اور داڑھی کے بال سے پکڑ کے یہ بات کہی، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ قال یا ابن ان کا اے میرے ماں جھائے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے. اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ باپ ان کے الگ الگ تھے، یعنی ماں باپ دونوں کے ایک ہی تھے، دونوں حقیقی بھائی تھے، لیکن یہاں باپ کے بیٹا نہیں کہا، ماں کا بیٹا کہا، ان کے دل میں جذبہ ترحم پیدا کرنے کے لیے. اس لیے کہ جہاں ماں کا نام آ جاتا ہے نا تو آدمی ذرا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، باپ کے نام سے ڈھیلا نہیں پڑتا، لیکن ماں کی بات آ جائے تو یہ قدرت کی بات ہے، پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے. تو اس لیے ان کے جذبات کو دیکھ کر کے ان کو ڈھیلا کیسے کروں، یہ تو کھینچ رہے ہیں مجھے. تو نے کہا ماں کا کہا، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، مت پکڑیے میری داڑھی اور نہ میرا سر. یہ یعنی میں مجرم نہیں، میری کوئی کوتاہی نہیں، میری کوئی غفلت نہیں، میری کوئی لاپرواہی نہیں کہ میں نے کچھ کیا نہیں، بلکہ میں نے اصلاح حال کی بھرپور کوشش کی ہے. باقی آپ کا یہ کہنا کہ جب اصلاح نہیں ہوئی تو میں کیوں رہا، تیرے پاس کیوں نہیں آ گیا، تو اس لیے نہیں آیا
کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، جی میں اس بات سے ڈرا کہ میں اگر آ جاتا تو واضح طور پہ بنی اسرائیل دو گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جی کچھ میرے طرفدار ہو جاتے کھل کر اور کچھ کھل کے مخالف ہو جاتے، تو اصلاح حال مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں آپ کے پاس نہیں یہیں رہا، میرا خیال یہ تھا کہ آہستہ 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 کر کے ان کی اصلاح ہو جائے گی، تو میں اصلاح کی خاطر رہا ہوں، جی اگر آ جاتا تو پھر آپ ہی کہتے اچھا بھائی تم آ گئے اور بنی اسرائیل کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا، آپ ہی کہتے بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دو نبی ہیں، ان دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، یہ مسئلہ اجتہاد کا ہے کہ جب اس قسم کی سنگین صورتحال پیدا ہو جائے تو قوم سے چلے جانا چاہیے یا قوم میں رہ کر آخر دم تک اصلاح کرنی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ ایسے وقت میں ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ نہیں، اگر سخت سے سخت مشکل حالات میں ہوں تب بھی قوم کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور آہستہ آہستہ ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ چھوڑ کے جانے سے خلا شگاف اور بڑھ جاتا ہے، اور آدمی رہے اور کبھی تھوڑا سمجھاتا رہے تو اگر کم سے کم دھرے گا نہیں وہ شگاف تو زیادہ چوڑا بھی تو نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رہا ہوں کہ میں چلا جاتا تو یہ واضح طور پہ دو گروپ ہو جاتے آمنے سامنے، جی میرے ساتھ جو مسلمان ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، وہ ان پہ غصہ ہوتے کہ دیکھو نا تمہارے کرتوت کی وجہ سے ایک بھائی پہلے گیا اور دوسرا بھی چلا گیا، اور وہ بھی غصہ ہوتا ہے، یہ بھی غصہ ہوتا ہے، تو آپ سے لڑ پڑ گئے۔ اب کم سے کم میرے ہوتے ہوئے دوڑو لڑ تو نہیں رہے نا۔ تو اس لیے آپ کہتے کہ آپ نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، تو تفرقہ ڈالنا اچھی بات نہیں، یہ بہت بڑی نحوست کی بات ہے، اور بدقسمتی سے آج دیکھیے اس امت میں تفرقہ ہی تفرقہ، سیاسی فرقہ بندیاں گروپ بندیاں دیکھیے، اس کو درجے یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن مذہبی گروپ بندیاں کتنی ہیں، مذہب کے نام پہ کتنی پارٹیاں ہیں اور کتنی ان میں عداوت اور دشمنی ہے اور کتنا ایک دوسرے کے لیے غیظ و غضب ہے یعنی اللہ کے نام پہ بھی غیظ و غضب ہے۔ تو یہ بڑی منحوس چیز ہے، جس قوم میں فرقہ بندی اور گروپ بندی آ جاتی ہے نا اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ تو آج دشمن کے سامنے ہماری ہوا کیوں اکھڑی ہوئی ہے؟ اسی لیے اکھڑی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بکھرے ہوئے ہیں، اگر ایک پہ آپ رکھو گے دوسرا قریب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے اچھا کرو اور کرو، وہ ہو نہیں رہا، یعنی ایک ایک کو پکڑ کے ہاں، اور کسی کی ضرورت ہے جو کہ کیوں کرتے ہو، یا خاموش ہیں، کچھ اندر سے کہتے ہاں کر لو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اوپر سے تو نہیں کہیں گے کون سا ڈریں گے، اندر سے کہیں گے ہاں کر لو فلانے کے ساتھ ایسا۔ یہ بڑی خراب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر یہ آپ نے جو ہدایات جاری کی اور دشمن کے مقابلے میں کامیابی کے جو حضور نے گر بتائے قرآن حکیم کے ذریعے سے، یعنی اللہ نے وہ گر بتائے پھر حضور نے بتایا، تو اس میں ایک بات خاص طور پہ یہ بتائی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دیکھو آپس میں جھگڑا مت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کرو، جو تمہارا امیر ہے جو تمہارا سربراہ ہے پوری اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت میں جھگڑا نہیں کرو۔ کیوں؟ جب جھگڑا کرو گے فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی،
تو قوت ختم ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ آپس کی ناچاقی اور نا اتفاقی۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی تو وہی بات پیش آئی جو رہنما اصول کے طور پہ جنگ بدر میں بتائی گئی تھی، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر 50 آدمیوں کو متعین کیا تھا جو خوب تیر برساتے تھے کہ تم اس مورچے کی حفاظت کرنا، ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، ہم کامیاب ہو یا ہم ناکام ہو، کچھ بھی ہو جائے لیکن تم نے مورچہ نہیں چھوڑنا، یہ تاکید بھی کی تھی۔ تو وہ وہاں بٹھایا اور 700 آدمی تھا ٹوٹل، 650 کو حضور نے دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا کیا۔ دشمن 3000 جو مکہ سے آیا، تو پہلے ہی حملے میں 650 لوگوں نے 3000 کو بھگا دیا، پہلے ہی حملے میں۔ جب ان کو شکست ہوگی، مکہ والوں کو، مسلمانوں کو فتح ہوئی، وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، تو اب یہ پہاڑی والوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی حضور نے یہاں اس لیے بٹھایا تھا کہ فتح ہو جائے، فتح ہو گئی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں، چلو نیچے اترو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے مالی غنیمت جمع کرو۔ دشمن تو بھاگ گیا، لیکن جو ان کا آفیسر تھا، کمانڈر تھا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، اس نے کہا میاں تمہیں یاد نہیں کہ حضور نے فرمایا تھا ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو بے شک فتح ہو گیا لیکن حضور نے کہا کہ جگہ نہیں چھوڑنی، اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، بات یہ حضور نے تاکید اس لیے کی تھی کہ کہیں ناکامی کی صورت نہ ہو جائے۔ اب ناکامی کی کوئی صورت نہیں، دیکھو دشمن وہ بھاگ کے جا رہا ہے، اب یہاں کس نے آنا بھائی؟ تو حضور کا مقصد اصل میں یہی تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تاکید کی تھی۔ یہ ان لوگوں کا اجتہاد تھا، اجتہادی غلطی تھی، یعنی کہ قصداً لاپرواہی نہیں کی، اجتہادی غلطی تھی۔ تو لیکن 50 میں سے 40 آدمی نے مورچہ چھوڑ دیا، اپنے امیر کی بات نہیں مانی، وہ بھی آگے میدان میں۔ ادھر دشمن کی فوج میں اس وقت خالد بن ولید بھی دشمن کی فوج میں تھے، اور ان کے زیر نگرانی 200 سوار تھے جو گھوڑوں پہ سوار تھے، وہ ان کے آفیسر تھے۔ اس نے دیکھا یہ مورچہ خالی ہو گیا ہے، 10 آدمی بیٹھے صرف، یہ 10 یا 11 ہیں، تو اس نے بھاگتے بھاگتے اپنے رسالہ جو تھا نا اس کو موڑ کر ادھر سے لے آیا۔ اب 10 آدمی تو 200 آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا، وہ 10-11 سب شہید ہو گئے، اور یہ ادھر منہ کیا ہوا مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، وہ پیچھے سے 200 لے کر آ گیا۔ جب 200 ادھر آئے تو باقی فوج نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے ہمارا ساتھی آ گیا ہے، وہ بھی بھاگ کر واپس آ گیا۔ اب مسلمان جو 650 تھے جن نے ان کو بھگایا تھا، نرجے میں آگے، پیچھے سے بھی دشمن، آگے سے بھی دشمن، اور بڑا افراتفری کا عالم ہو گیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم علیہ السلام زخمی ہوئے، کیا کچھ بھی ہو گیا۔ تو اس کا ظاہری سبب کیا ہوا؟ وہی جھگڑا۔ تو جب جھگڑا پیدا ہو جائے نا کسی جگہ میں، تو سمجھ لی کہ ناکامی شروع ہوگی۔ اس لیے حتی الامکان آدمی کو جھگڑے سے بچنا چاہیے، چاہے اس کے علاوہ کتنا نقصان بھی کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے حضرت ہارون نے کہا بھائی میں اس لیے نہیں آیا کہ پھر امت 2 حصوں میں بٹ جاتی، 2 فرقے ہو جاتے، 2 گروپ ہو جاتے، پھر ان کا سنبھالنا مشکل تھا۔ اگر کہ اب بھی 2 ہیں، لیکن میرے ہوتے ہوئے وہ خلیج اتنی وسیع نہیں ہو رہی کہ میرے جانے کے بعد اتنی ہو سکتی تھی، ان کا اجتہاد۔ تو آپ کہتے کہ آپ نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اب تو آپ کہتے نا آیا کیوں نہیں تھا، آیا ہوتا تو پھر آپ کہتے آیا کیوں تھا۔
پھر کہتے آیا کیوں تھا، تو نے میرے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا تھا؟ تو جناب اس لیے کہ جب یہ حقیقت حال سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ بھی دیا، معذرت بھی کی اور خود بھی اللہ سے معافی مانگی، ان کے لیے بھی معافی مانگی، اپنے لیے بھی۔ اب جو مرکزی کردار تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ، سامری جس نے سارا کرتوت کیا تھا، تو بھائی کو چھوڑ دیا، ان کی معذرت کو قبول کر لیا، ان کی غلطی نہیں تھی، ٹھیک۔ اب سامری کے پاس آئے تو سامری کا نام کیا تھا؟ موسیٰ بن ظفر، ظفر کے بیٹا موسیٰ بن ظفر۔ تو آپ نے فرمایا کہ قال فما خطبک یا سامری، کا کیا حال ہے تیرا اے سامری، پہلے کیا حال ہے تیرا اے سامری؟ اس نے کہا جناب پہلے پیارا انداز میں کیا حال ہے، کیا کام کیا ہے؟ تو اس نے پہلے اس کو ڈانٹے نہیں، پکڑا نہیں، تاکہ وہ حقیقت تو بتائیں کیا ہوگا۔ کیا حال ہے تیرا اے سامری؟ سامری نے کہا جناب بس کیا پوچھتے ہیں آپ، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ کچھ دیکھا جو ان سب نے نہیں دیکھا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان سب نے نہیں دیکھی۔ اچھا پھر کیا ہوا، کیا دیکھا، کیا کیا؟ کہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی لے لی اس رسول، اس بھیجے ہوئے کے نشان قدم سے۔ یہ وہ چیز تھی جو میں نے دیکھی، کسی نے نہیں دیکھی۔ تو کیسے دیکھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل دریا کے سینٹر میں پہنچے تو وہ کنارے پہ پہنچا تھا فرعون فوج کے ساتھ، تو وہ جھجک رہا تھا، وہ نہیں آ رہا، اس کو پتا تھا کہ یہ دریا ان کے لیے رکا ہے، وہ جی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں پھنسانا تھا تو وہ نہیں آ رہا تھا، اپنے گھوڑے کو پیچھے روک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو گھوڑا دے کر بھیج دیا۔ حضرت جبریل امین وہاں سے جنت کے گھوڑے پہ بیٹھے سامنے آئے اور اس کے گھوڑے کے سامنے اپنا گھوڑا اتارا دریا میں۔ اب جب ایک گھوڑا اترے گا تو باقی کا بریک رکتے ہیں اور پھر تو بریک کی فیل ہو جاتی ہے نا، اب اس کے گھوڑے کی بریک فیل ہوگی کہ یہ جا رہا تو میں کیسے نہیں جاؤں گا، لہذا وہ چلا تو پیچھے سے اس کا چلا، یہ اس کا گھوڑا چلا تو لوگوں نے کہا خدا جا رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں گے، ہاں اس کے جانے سے رستہ کھلے گا۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھ رہا تھا بنی اسرائیل میں، اور تو چلے گئے یہ اس لیے کہ اس کی تو شناسائی تھی نا حضرت جبریل امین کے ساتھ، وہ انسانی شکل میں آیا کرتے نا، آپ کو جیسے بتایا کہ بچپن میں، ہاں تو جب وہ دیکھا اور پھر اس کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی تو وہاں سبزہ اگتا تھا، سبزہ۔ اس نے کہا یہ تو کوئی خاص بات ہے، اور لیبارٹری میں جا کے اس میں تحقیق کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ایک جگہ سے جب اس نے پاؤں رکھا جگہ سبزی تو تھوڑی سی مٹی لے کر پلو باندھ، اس پہ تحقیق کروں گا، یہ عجیب بات ہے، اور بھی تو گھوڑے ہیں، یہ جہاں پاؤں رکھتا تو سبزہ ہو جاتا ہے، تو کوئی کرشمہ ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ جناب میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی کسی جبریل امین کو انسانی شکل میں اور گھوڑے کو دیکھا تو دیکھا، کسی کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی ٹاپوں کو بھی دیکھے کہ پاؤں رکھتا تو وہاں پر سبزہ ہو، وہ تو میں نے دیکھا کیونکہ میں پہلے تو جانتا تھا۔ زیادہ تر تفسیر تو یہی ہے، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس غار میں میری پرورش کے لیے آیا کرتے تھے تو جبریل امین جہاں پاؤں رکھتے تھے تو سبزہ ہو جاتا تھا، میں نے اسی زمانے سے ان کے پاؤں کے نیچے کی مٹی سنبھال رکھی تھی، لیکن یہ روایت کمزور ہے، بلکہ اس کے کہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون کنارے پہ تو وہ میرے پاس تھی، تو رسول سے مراد کیا ہوا؟ جبریل امین، تو میرے پاس تھی، اس لیے اب جب آپ لوگ چلے گئے میدان خالی تھا
اور وہ مال و متاع کو استعمال بنی اسرائیل نہیں کر سکتے تھے، وہ انہوں نے پھینکا تو میں نے اکٹھا کر کے تجربہ کیا اجرا. تو سنار تھا، اس نے بچڑا بنایا، اور میں نے کہا بچڑا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی. اس طریقے سے یہ جلدی گمراہ ہو سکتے تھے. تو فنبذتها، پھر میں نے اس مٹی کو اس بچڑے کے منہ میں ڈالا. تو اللہ کی شان ہے کہ اس مٹی میں چونکہ حیات اور زندگی کے آثار تھے، تو پورا بچڑا تو نہیں بدلا، لیکن زندگی کے کچھ نہ کچھ آثار ظاہر ہوئے کہ اس میں بچڑے کی آواز پیدا ہوئی. بس. اور یہ کیوں کیا؟ کہ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، بس میرے دل نے چاہا. ایسا ہی میرے دل نے چاہا، میرے دل نے ایک چیز کو پسند کیا کہ ایسا کر کے دیکھوں، کیا تو ہو گیا. اور جب آواز آئی تو بے دھڑک یہ لوگ آ گئے. اب میں کیا کروں؟ میں تو صرف تجربہ کیا تھا، یہ لوگ آ گئے آواز سن کر. یہ بے وقوف نہیں ہے کہ خواہ بھاں بھاں کی آواز پہ آ گئے. وہ کوئی طریقے کی بات کرتا ہے، کوئی ان کے سوال کا جواب دیتا ہے، یا کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں. اچھا، تو یہ کام کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اور کچھ نہیں کہا. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے بعض کاموں میں، ورنہ یہ بڑا مجرم تھا. اس نے ہزارہا بنی اسرائیلیوں کو شرک لگایا تھا، تو اس کو تو عبرت کا نشان بنا دیتے، اس کو سولی پہ لٹکا دیتے، قتل کر دیتے. لیکن نہیں. اب قتل کا حکم ان بنی اسرائیلیوں کے لیے تو آیا جنہوں نے یہ شرک کیا تھا، کہ ان کی توبہ اللہ نے یہی مقرر کی کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے پوجا نہیں کی. اور اس طریقے سے ان کو کرایا گیا. ہارون علیہ السلام کو کھڑا کیا ان کے حکم سے، جنہوں نے صحیح نہیں کیا تھا، اس کو شرک نہیں کیا تھا، تو انہوں نے مشرکوں کی گردنیں اڑائی، اور یہ ان کی توبہ تھی، توبہ منظور ہوئی. لیکن اس کو کچھ نہیں کہا، یہ مرکزی کردار تھا. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان کا حکمت ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے ایک الزام تراشی کی تھی، تہمت تراشی کی تھی، اور اس کا مرکزی کردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ تھا. اس کے پروپیگنڈے میں 3 مخلص مسلمان بھی آ گئے تھے اور پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے تھے. ان کی ہاں ملادی تھی، لیکن تھے وہ مخلص، منافق نہیں تھے. ایک حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو دربار نبوت کے شاعر تھے، ایک مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت بھی تھے اور ان کے عزیز بھی تھے، بھانجے تھے. اور ایک نبی کریم علیہ السلام کی سالی حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، حضرت زینب جی ہے، لیکن قریبی لوگ ہیں، لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور ان کی ہاں ملائی کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا ہوگا. مہینہ بھر یہ افراتفری رہی. مہینے کے بعد سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں. حضرت عائشہ صدیقہ کی برات اللہ نے بیان کی. جب برات بیان کی تو ایسی الزام تراشی کرنے والے اور اپنے الزام کو ثابت نہ کر سکنے والوں کی شرعی سزا حد قذف ہے، یہ سورہ نور میں آئی ہے. قذف کہتے ہیں تہمت، یعنی کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کو گواہوں کے ذریعے سے ثابت نہ کر سکے تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، حد قذف. سمجھے بات؟ اب انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، ثابت تو کچھ نہیں تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار کے باقی ختم کر دی، صفائی کر دی، تو معلوم ہے کہ سب مجرم ہیں. لیکن جرم کی سزا صرف 3 مسلمانوں کو دی گئی، حضرت حمنہ، حضرت مصطح، حضرت حسان کو 80 کوڑوں کی سزا ملی. توبہ ہوئی، معاف ہو گئے. لیکن کسی منافق کو یہ سزا نہیں دی.
نہ عبداللہ بن ابی مرکزی کردار تھا، اس کو بھی نہیں دی، باقی کو بھی نہیں دی۔ ان کی عذاب کا سارا معاملہ سزا کا آخرت پہ چھوڑ دیا گیا، یہ ساری وہی بھگتیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ بات۔ اسی طریقے سے جنگ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، جنگ حنین جب ختم ہوئی تو یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کو ملے تھا، ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ، جی، اور ہر چیز، اس لیے کہ دشمن جب مقابلے پہ آیا تھا نا تو وہ پورا ساز و سامان لے کر آیا تھا، گھر سب خالی، بیوی بچے جانور سونا چاندی سب چیزیں میدان میں لے آئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے لے آئے تھے تاکہ لڑنے والوں کو گھر کا خیال ہی نہ ہو، وہ جم کے لڑیں، سب چیزیں یہی ہوں گی تو اس کے بچانے کے لیے جی لڑیں گے، پیچھے ہوگا تو خیال ہوگا چلو یار گھر میں جا کے پناہ لیں گے، تو بیوی بچے بھی یہاں گے، مال و دولت، تو یہ ان کا ایک پلان تھا یعنی جنگی، لیکن خیر وہ ناکام ہو گیا۔ تو سب چیزیں چونکہ میدان میں آ گئی تو سارا مال غنیمت آ گیا جی، تو قیدی بھی بے شمار جانور، لیکن اس مال غنیمت کے تقسیم کرنے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ کی فوج میں مکہ سے بھی 2000 آدمی شریک ہوئے تھے، جن میں کچھ نو مسلم تھے اور کچھ طلقاء تھے۔ طلقاء وہ جن کو حضور نے جن مجرم کو سزا نہیں دی اور آزاد کر دیا تھا، حالانکہ وہ سزا کے مستحق تھے۔ تو 10,000 فوج تو مدینہ سے آئی تھی، 2000 یہ بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مال غنیمت کا بیشتر حصہ نبی کریم علیہ السلام نے طلقاء کو دیا تھا جو نان مسلم تھے، مگر اس جنگ میں آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہی تھے، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے۔ اس پر کچھ انصاری صحابہ جو نوجوان تو ان کو تھوڑی سی شکایت ہوئی، لیکن حضور نے ان کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئے، ان کی شکایت دور ہوگی۔ لیکن ایک شخص جو منافق قسم کا تھا وہ آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بدتمیزی کے ساتھ کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے کہ جس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، یعنی یہ عدل انصاف کی تقسیم نہیں ہوئی، لڑے کوئی، جنگ کسی نے کی اور مال کسی کو دے دیا گیا۔ تو اس پہ خالد بن ولید کھڑے تھے، کہا آقا حکم دیجئے کہ اس کو میں ٹانگ دوں، اس کا سر تن سے، ایسا گستاخ ایسا دے دو۔ حضور نے خیر اتنا فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کرے گا کون؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون ہوگا انصاف کرنے والا؟ خیر اس کا حضرت خالد نے اجازت چاہی تو حضور نے اس کو روک دے کہ نہیں، مارو نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی، اس کی نسل سے قوم پیدا ہوگی جو ایسی نمازیں پڑھیں گے خشوع خضوع کی کہ تمہیں اپنی نمازیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لگے گی، ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تمہیں اپنا قرآن ان کے مقابلے میں کچھ نہیں نظر آئے گا، ایسا روزہ رکھیں گے، ایسی عبادت کریں گے کہ تمہیں، لیکن ان کا ایمان ہنسلی سے نیچے نہیں جائے گا، کانوں اور زبان کا بغیر دل کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، مطلب کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایک ایسا گروپ پیدا کرنا ہے اور اس کا بابا یہ ہو، فرمایا اس کو بالکل نہیں مارنا، اس لیے کہ اس قسم کے لوگ پیدا ہونے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایسا منشا ہوتی ہے کہ کبھی بڑے سے بڑے مجرم کو سزا دنیا میں نہیں دیتے، ان سے حکمت ہوتی ہے اور اس کی سارے سزائیں آخرت کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، وہاں آئے گا تو اس کے ساتھ دیکھی جائے گی۔ تو یہی معاملہ سامری کے ساتھ بھی ہوا کہ اس نے جن سے شرک کرائی ان کو تو قتل کرا کے ان کی توبہ، ان کا معاملہ آخرت کا بے باک ہو گیا، بس
لیکن اس کو کچھ نہیں کہا، سرزنش بھی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فاذهب، اب تو میری پارٹی میں نہیں رہ سکتا، میری جماعت میں نہیں رہ سکتا، چلا جائے یہاں سے چلا جائے۔ تیری سزا یہ ہے اس دنیا میں، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو پوری زندگی میں وحشی جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا، وحشی جانوروں کی طرح، اور تو پھرتا گھومتا لوگوں سے کہے گا میرے ساتھ نہیں آنا، میرے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، ارے بھائی ادھر نہیں آنا، کسی کو اپنے ساتھ ٹچ نہیں کرنے دے گا۔ جو قریب ہے کہ لا مساس مجھے ٹچ نہیں کرو، مجھے ٹچ نہیں کرو، یعنی اللہ ایک ایسی بیماری تجھے لگائے گا جی کہ جس نے تیرے ساتھ ٹچ کیا تو اس کو بھی لگ جائے گی۔ تو اس لیے تو یہ کہتا پھرے گا بھائی مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، تو کسی سوسائٹی کا تو نہیں رہے گا، وحشیانہ زندگی گزارے گا۔ تو یہ یاروں میں جو چھوت چھات کی مرض ہے نا، اس کا بھی بانی مبانی یہی ہے۔ سب سے پہلے چھوت چھات یہاں سے شروع ہوئی، اسی سے پھر آگے دوسری قوم میں گئی، ہاں ہاتھ مت لگاؤ، ناپاک ہو جاؤ گی، ہم ناپاک ہو جائیں گے، ہم گندے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ خاص کر ہندوؤں میں تو ماشاءاللہ جی، اور ہم اگر چلے جائیں ہاتھ لگ جائے یا کوئی نیچ کو، ہاں جی یہ بات ہے۔ اور پھر گائے تو ماتا ہے ماشاءاللہ، اگر کوئی مسلمان کچن میں چلا جائے تو کچن ناپاک ہو جاتا ہے، پھر صفائی کس سے کہتے ہیں؟ گائے کے گوبر کو لیپتے ہیں، یہ مقدس ہے، یا اس کے پیشاب سے ایسے کے ساتھ پھر دیسی ہوتی ہے، ایسے میں دیسی ہوتی۔ تو خیر چھوت چھات کا مرض میں نے کہا یہ پہلا آدمی ہے کہ جس سے بطور سزا کے ہوا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، لا مساس، یہ تو پوری زندگی ایسا رہے گا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور دوسری بات یہ کہ تیرے لیے ایک خاص وعدے کا مقام ہے، اللہ کا ایک وعدہ ہے جس سے بالکل خلاف نہیں کیا جائے گا، یعنی تیری مستقل سزا کے بھی ایک وعدے کا مقام ہے کہ قیامت تک تو یوں گھومتا پھرتا رہے گا، لوگوں سے الگ تھلگ رہے گا، اور جو خاص قیامت کا وقت آئے گا تو پھر تو بڑی سزا جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے پوری امت کو گمراہ کرنے کی، اپنے منافق ہونے کی، وہ تو وہاں ملے گی۔ یہ تو معاملہ تیرا ہے، چل یہاں سے نکل جا، ٹھیک ہے؟ اور وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب اپنے خدا کی شامت بھی دیکھ جو تو نے بنایا، دیکھ اپنے اس خدا کو جو تو نے بنایا بچڑا، اور جس کے اوپر تو جھکا ہوا ہے عبادت کے لیے اور اوروں کو بھی جھکایا ہوا ہے، اس کا حشر میں کیا کرتا ہوں؟ تجھے تو میں کچھ نہیں کہتا، صرف جماعت سے نکال دیا جی، لیکن اس کا حشر کیا کرتا ہوں؟ یہ حشر اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تو دوسروں کو کیا بچائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وَانظُرْ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ لَنُحَرِّقَنَّهُ، پہلے تو میں اس کو جلاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ گوشت پوش کا بچڑا ہو پھر تو جلانا آسان ہے نا، آگ جلاؤ اس کا رکھو ڈھونڈ کر رکھے گا، ختم ہو جائے گا جی، لیکن اگر وہ سنہری ہے جیسے کہ ہے بھی یہ کہ سنہری تھا جی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو پہلے پیس کر کے اس کو برادہ بنا کر جی، اور پھر اس کو جلا کر اس کے برادے کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، ہوا میں اڑا دیا جائے گا جی، تو ہم اس کو جلا ڈالیں گے، ثم لننسفنہ فی الجم نسفا، اور پھر ہم اس کو بہا دیں گے سمندر میں، بہا دینا، اس کی رات کو بھی بہا دیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچڑا تو سونے کا تھا، تو یہ تو مال کو ضائع کرنا ہوا، اس کو جلا کر اس کو بہا دینا،
تو کیا غریبوں میں کیوں تقسیم نہیں کرتا؟ اس کو توڑ کر پیس بنا کر یا سکے پیسے ویسے بنا کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا ہم جلا کر اس کی ذات کو بھی بہا دیں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ اضاعت المال جرائم میں سے ہے. مال کو ضائع کرنا بھی جرم ہے. مال کی حفاظت، حلال مال کی حفاظت اور صحیح مقام پہ خرچ کرنے کا حکم ہے، اور مال کو ضائع کرنا یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. تو دیکھیے جی تم موسیٰ علیہ السلام اس کو ضائع کر رہے. تو اصل بات یہ ہے کہ کبھی ایسی صورتحال سامنے آتی ہے کہ اس میں مال بظاہر تو ضائع ہوتا ہے لیکن در حقیقت میں وہ ضائع نہیں ہوتا. یعنی جہاں یہ دیکھا جائے کہ ایک چیز کی نفرت دلوں میں بٹھائی جائے، اس کا نام و نشان مٹایا جائے، تو اس وقت مال نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کی نفرت دل میں کس سے پیدا ہوتی ہے، اس کا نام و نشان کیسے مٹتا ہے. تو اس وقت مال کو بظاہر تو ضائع ہوتا نظر آتا ہے لیکن وہ در حقیقت ضائع نہیں ہوتا، اور ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے فتح مکہ کے دن جب آپ تشریف لائے تو سارے پتھر یا مٹی کے نہیں تھے، اس میں سونے چاندی کے بت بھی تھے، اس میں دیگر دھاتوں کے بھی بت تھے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ یہ سونے چاندی یا دھاتوں کے ہیں، ان کو پگھلا کر بھائی ان سے سکے بنا دو یا ان سے کوئی اور لوہے کا کس سے تلوار بنا دو، نیزہ بنا دو، نہیں، بلکہ سب کو توڑوا دیا اور ختم کر دیا تاکہ بت پرستی کا قلع کماؤ، بت پرستی کا نام و نشان ختم ہو جائے، اور ان لوگوں کی عقل میں یہ بات آئے کہ یہ بیچارے تو اپنا بھی کچھ بچاؤ نہیں کر سکتے، تمہارا کیا کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی غرض یہ تھی کہ جب اس کو ہم پیس پیس کر کے اس کو جلا کر اس کو جب بہائیں گے تو ان کے دماغوں میں یہ بات ٹھکے گی کہ اوہو جس کو خدا سمجھا تھا، حاجت روا مشکل کشا سمجھا تھا، اس کا اپنا یہ حشر ہو رہا ہے، ہمارا یہ کیا کرتا. تو اس کو مال کا ضیاع نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، بلکہ شرک کی نحوست کو دلوں سے نکالنے کے لیے ضروری ہے ذوالطالعہ کے بعد. اور پھر فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو، سنو تمہارا معبود اللہ ہے، بچڑے نہیں ہیں جی، نہ انسان ہے نہ جن ہیں نہ ملائکہ ہیں، بلکہ تمہارا الہ اور معبود حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہے. کون اللہ ہے؟ الذی لا الہ الا ھو، وہی جس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں، وہی ایک اکیلا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس اللہ کی شان یہ ہے کہ وسع کل شیء علما، وہ ہر چیز کو وسیع ہے اپنے علم کے لحاظ سے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کے لیے وسیع ہے، کشادہ ہے، اور اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. کوئی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کے علم سے باعث نہیں. یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا اور پتہ نہیں ہے، نہیں، جن چیزوں کو پیدا کیا ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کے تربیت میں ہیں، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے زیر کنٹرول ہیں ہر لحاظ سے ہر چیز. تو جس کا علم اتنا وسیع ہو وہی رب ہو سکتا ہے، جو قادر مطلق ہو وہی رب ہو سکتا ہے، جو عالم بکل شیء ہر چیز کو جانتا ہو وہی رب ہو سکتا ہے، اور جو اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکے وہ کہاں ہوا رب. تو اس لیے یہ کروں گا چنانچہ مسلم نے ایسے ہی کیا، اس شخص کو جماعت سے نکال دیا اور پھر وہ اسی طریقے سے دنیا میں پھرتے 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 وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس کے بچڑے کو یعنی آپ نے توڑ پھوڑ کے اس کو بالکل اور یہ اس طریقے سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا. یہ تھا واقعہ جو شروع صورت سے چلا تھا یہاں تک، یعنی تفصیل کے ساتھ.
اگلی آیت میں تھوڑا سا مختصر سا فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اب اس قصے کا حاصل یہ اتنی لمبی چوڑی بات کیوں کی گئی، یا اس قسم کے دیگر واقعات جو قرآن مجید میں آئے ہیں تو وہ کیوں بیان کیے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کرام کا، پیچھے اصحاب کہف کا گزرا ہے۔ یعنی اتنے جو واقعات قرآن مجید میں ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالی مقصد سمجھاتے ہیں وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ۔ ایسے ہی ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبریں، واقعات، اس سے ما قد سبق، وہ جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں، یہ سب آپ سے پہلے ہو چکے ہیں۔ تو ان کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ آپ ان سے تسلی حاصل کریں، آپ بھی تسلی حاصل کریں، آپ کی امت بھی تسلی حاصل کرے کہ دیکھو ان حضرات پر کتنی مشکلات آئیں دین کے لیے، دعوت کے میدان میں کتنی مشکلات آئیں، کن کن لوگوں سے سابقہ پڑا، جی کبھی ناکامی ہوئی، کبھی کامیابی ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ کام ایسا ہے کہ آپ کو بھی ان چیزوں سے سابقہ پڑے گا، تو آپ ان واقعات سے تسلی حاصل کریں، ٹھیک ہے نا، تسلی حاصل کریں۔ باقی وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر دیا ہے، یہ صرف تسلی ہے۔ ذکر ہم نے جو آپ کو دیا ہے، ذکر وہ ہے، تو ذکر کیا دیا ہے؟ یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا یہ ذکر ہے، اور اس کا ایک نام ہے ذکر۔ قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ذکر نازل کیا، یہ من لدنا ذکر، ہم نے اپنے پاس سے ذکر دیا۔ تو قرآن یعنی ہم نے آپ کو قرآن دیا، تو آپ کے عمل کے لیے تو آپ کی شریعت کی اساس اور بنیاد قرآن ہے۔ آپ نے عملی زندگی تو اس کے مطابق چلانی ہے۔ ہاں تسلی آپ ان واقعات سے حاصل کرتے رہیں جو اسی قرآن میں ہم نے پہلے واقعات ذکر کیے۔ من اعرض عنہ، ہم نے یہ آخری ذکر دیا، اب اس کے بعد اور کوئی ذکر نہیں آئے گا۔ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہے اس سے کر لے، اس کے بعد اور نصیحت کی کتاب نہیں آئے گی۔ ایک جگہ اور فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن مجید کے بعد اور کون سی بات پہ یہ ایمان لائیں گے، اور کون سی کتاب آئے گی؟ آپ میرے طرف دیکھیں، مولانا انشاءاللہ یہی ہیں آپ کے پاس، اور بھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے، میں بھی بھاگنے والا ہوں۔ ہاں جی، تو سمجھے بات آپ؟ یہ مطلب کہ آخری ذکر اور آخری نصیحت کی کتاب ہے، اب اس کے بعد اور نہیں آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ من اعرض عنہ، جس نے اس ذکر سے منہ موڑا، اعراض کیا، بے توجہی برتی، لاپرواہی کی، تو یاد رکھے کتنا خسارہ، کتنا نقصان ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ شخص جس نے اس سے منہ موڑا، جی تو قیامت کے دن وہ اس بوجھ کو اٹھائے گا۔ یہ بڑا بھاری بوجھ ہے اس سے اعراض کرنا۔ آج نہیں ہے، آج تو بوجھ سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کو، اور جی یہ بوجھ ہے، تو اتنی ساری پابندیاں ہیں، اور ہم تو آزاد ہیں، ہم ہلکے پھلکے ہیں، جو جی چاہتا کرتے ہیں۔ ابھی اس پہ عمل کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بے عملی بوجھ ہوگی، بے عملی بوجھ ہوگی، اور ایسا بوجھ بنے گی کہ خالدین فی، اس بوجھ تلے ہمیشہ ہمیشہ دبے رہیں گے، اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ وَسَالَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن یہ بہت برا بوجھ ہوگا، یہ اٹھا کے اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔